ایڈس ایک ایسا مرض ہے جو کہ HIV وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس اس کا نام ہے. اور اس وائرس کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ کسی مرد یا خاتون کو یا بچے کو بھی یہ وائرس کی انفیکشن ہو جائے تو بہت عرصے تک اس شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ انفیکشن ہو گئی ہے، اور اس کی علامات آنے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہائی رسک گروپس ہیں ان کی تو اسکریننگ زیادہ ہو، اور جن میں شک پڑتا ہے کہ ان کو ہو گیا ہے ان کی ٹیسٹنگ زیادہ ہو. اور پھر جو روٹین کی اسکریننگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے بلڈ بینکس میں، ہماری ڈائگنوسٹک لیبارٹریز میں اور ہماری امیگریشن سروسز میں، وہاں پہ جو کیسز اتفاقیہ طور پہ دریافت ہو رہے ہیں ان کو بھی ایڈس پروگرام سے لنک کریں. اور اس بات کی بھی بہت اشد ضرورت ہے کہ اس کا جو روک تھام ہے وہ مزید فعال کریں. اس وقت وہ بالکل فعال نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹیز اور ہیلتھ کیئر کمیشنز کو اس طرف متوجہ کریں تاکہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور انسیف انجیکشن پریکٹسز کی وجہ سے جو پھیل رہا ہے HIV بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں، اس کی روک تھام کریں. ورنہ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں جس طرح سے ہیپیٹائٹس C بہت تیزی سے پھیلے اور پاکستان نمبر 1 ہو گیا ہے اس مرض میں، اور اگر آپ کسی اسپتال میں جا کے دیکھیں تو ہمارے مختلف وارڈز بھرے پڑے ہیں ان مریضوں سے جن کو ہیپیٹائٹس C ہے اور اس کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے وہ اب ہسپتالوں میں داخل ہے. تو کہ یہ نہ ہو کہ جس تیزی سے پاکستان میں HIV پھیل رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں ہمارے ہاں بھی ہسپتال جو ہیں وہ HIV کے مریضوں سے نہ بھرے ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ روک تھام کریں، اور اس کا ادراک سوسائٹی میں لوگوں کو بھی ہونا چاہیے، پالیسی میکرز کو بھی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا میں HIV ایڈس جو ہے اب کنٹرول ہو رہا ہے اور اس کی روک تھام بہت مؤثر طریقے سے ہو رہی ہے، مگر پاکستان میں صورتحال اس سے برعکس ہے.